بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ سب کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کریں گے۔ معجزہ ایک ایسی خلاف معمول چیز ہوتی ہے جو کہ صرف اور صرف انبیاء کرام سے صادر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا کیے ہیں، اور ان سب انبیاء کرام سے اولا و بالا ہمارا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ہم کچھ کا تذکرہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلے تو معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی عظیم کتاب معجزے کی صورت میں عطا کی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے سر لیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور ہم نے اس سے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایک اور معجزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کی تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چاند کو واپس جوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آتی تھی، جو کہ عام طور پر کسی کے پاس موجود نہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن لوگوں کے لیے شفا یاب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی کھاری چیز میں ڈال دیتے تو وہ چیز میٹھی ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اس شخص کی بینائی واپس آ جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو چھوتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ مردوں سے بات کرنا اور ان کو سننا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے اور بعد میں جہاں جہاں سے گزر ہوتا تو پتھر، پہاڑ اور درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے اور ان پر درود و سلام بھیجتے۔ ہر طرح کے پرندے اور جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں شامل ہے۔ ہر نبی کی زندگی میں ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ ان کی معراج سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے تھرو کلام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی کلام کرنا اور ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جانا، یہ تمام واقعات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ لیکن ان سب سے جدا ہمارے نبی، آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، کہ کسی اور نبی کو معراج کی سعادت حاصل نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے اور شفاعت کا حق بھی عطا کریں گے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی، اور ان سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کبھی نہ بھولا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش طلب کی۔